آپ کی بیوی کے جسم کا جتنا حصہ ڈھکا ہوا ہے اس پر آپ کا حق ہے، مگر جو حصہ کھلا ہوا ہے وہ تو شاملات ہیں، اس کو دیکھنے کا حق ہم سب کا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک قصہ ہے قاہرہ سے سوڈان جانے والی ایک گاڑی میں سوار ایک بوڑھے شخص کا، جس کی عمر تقریباً 60 سال تو ہوگی۔ وہ لباس اور ہر زاویے سے ایک دیہاتی مگر کافی سمجھدار بندہ لگ رہا تھا۔ ایک اسٹیشن پر گاڑی روکی، ایک نوجوان جوڑا سوار ہوا، اس بوڑھے کے سامنے والی خالی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ صاف صاف لگ رہا تھا کہ وہ ایک نیا شادی شدہ جوڑا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ لڑکی نے انتہائی نامناسب لباس پہنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کا سارا جسم دعوت نظارہ بنا ہوا تھا۔ مصر میں ایسا لباس پہننا کوئی اچھوتا کام نہیں، اور نہ ہی کوئی ایسا لباس پہنے ہوئے کسی لڑکی کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا ہے۔ مگر دوسرے مسافروں کے ساتھ ساتھ لڑکی کا شوہر بھی بہت حیران تھا کہ یہ بوڑھا میری بیوی کو دیدے پھاڑ پھاڑ پر کیوں دیکھ رہا ہے۔ چہرے سے اتنا پروقار اور محترم نظر آنے والا شخص، اور اس کی حرکتیں اتنی اوچھی۔ بوڑھے کی نظریں تھیں کہ کبھی لڑکی کے گلے پر جا رہی تھیں اور کبھی لڑکی کی ننگی ٹانگوں پر۔ بوڑھے کی ان حرکات سے جہاں لڑکی بے چین پلو پر پلو بدل رہی تھی، وہیں لڑکا بھی غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ بالآخر اس نے پھٹتے ہوئے کہا، بڑے میاں کچھ حیا کرو، شرم آنی چاہیے تمہیں، اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو، اپنا منہ دوسری طرف کرو، میری بیوی کو سکون سے بیٹھنے دو۔ بوڑھے دیہاتی نے لڑکے کی بات بڑے تحمل سے سنی اور آرام سے جواب دیا، بیٹا میں نہ تو جواباً تجھے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تو خود کچھ شرم اور حیا کر، اور نہ ہی تجھے یہ کہوں گا کہ تجھے اپنی بیوی کو ایسا لباس پہناتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ تو ایک آزاد انسان ہے، بھلے ننگا گھوم اور ساتھ میں اپنی بیوی کو بھی گھما، لیکن میں تجھے ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، کیا تو نے اپنی بیوی کو ایسا لباس اس لیے نہیں پہنایا کہ ہم اسے دیکھیں؟ اگر تیرا ارادہ ایسا تھا تو پھر کاہے کا غصہ اور کس بات کی تلملاہٹ؟ دیکھ بیٹا، تیری بیوی کے جسم کا جتنا حصہ ڈھکا ہوا ہے اس پر تیرا حق ہے کہ تو دیکھے، مگر اس کا جتنا حصہ کھلا ہوا ہے اس پر تو ہم سب عوام کا حق بنتا ہے نا کہ اسے ہم دیکھیں۔ اور اگر تجھے میرا اتنا قریب ہو کر تیری بیوی کو دیکھنا برا لگتا ہے نا، اس میں میرا قصور نہیں ہے، اس میں میری نظروں کا قصور ہے۔ میں کافی بوڑھا ہو چکا ہوں، میری نظر کمزور ہے اور مجھے دیکھنے کے لیے نزدیک ہونا پڑتا ہے۔ بوڑھے کی باتیں نہیں، ایک اچھا درس تھا، مگر ذرا ہٹ کر۔ لوگوں نے جان لیا تھا کہ بوڑھا اپنا پیغام اس جوڑے تک پہنچا چکا ہے۔ لڑکی کا چہرہ اگر شرم سے سرخ ہو رہا تھا تو لڑکا بھی منہ چھپائے گاڑی سے اترنے پر آمادہ ہو چکا تھا، اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ اگلے اسٹیشن پر جب لڑکے نے گاڑی سے اترنے کے لیے باہر کی طرف لپکنا چاہا تو بوڑھے نے پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا، بیٹے ہمارے دیہات میں درخت اگر پتوں سے ڈھکے رہیں تو ٹھیک، اور اگر کسی درخت سے پتے جھڑ جائیں تو ہم انہیں کلہاڑی سے کاٹ کر چولہے میں ڈال دیتے ہیں، سمجھے؟ یہ کتاب ہے بیچ روڈ، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے جو میں نے آپ کو سنایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں پی4 پاکستان اور مجھے کہتے ہیں عاطف مسعود۔ دیکھتے رہیے، شکریہ۔